رحیم السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المبعوث بالرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار رحمت کے ساتھ مبعوث فرمائے گئے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا کام بتائیے جو مجھے جنت کے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ جب وہ واپس چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص ان باتوں پر عمل پیرا ہوا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو یہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ناظرین کرام، آج ہم نسل نور کے اس سلسلۃ النور کے ایک نوری آفتاب کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، جن کے بارے میں صاحبزادہ ساجد چشتی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی کہ صباحت کا پیکر، امامت کا گوہر، ولایت کا مرکز علی کا ہے مظہر، عطا ہی عطا ہے، سخا ہی سخا ہے، وہ جواد و ذیشان محمد تقی ہے۔ آج ہم حضرت محمد تقی علیہ السلام کے ذکر پاک کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہستی پاک تھی کہ ان کی ولادت کے تیسرے روز والدہ محترمہ نے دیکھا کہ میرا یہ ننھا بچہ جو ہے یہ کلمہ طیبہ کا ذکر کر رہا ہے۔ ابھی پگوڑے میں تھے تو امام علی رضا علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ خوشخبری دی اور ان کے بارے میں آپ نے یہ پیش گوئی فرمائی کہ یہ میرا بیٹا بہت بڑا علم کا ایک سمندر ہوگا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ بچپن میں ہی 55 کی علم و دانش جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت اور دانائی عطا کر دی تھی۔ علم لدنی تو اس گھر کے ہر بچے کا، کیونکہ وہ امام صاحب نے جو فرما دیا تھا نا، امام احمد رضا رحمۃ اللہ نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس نوری گھرانے کے ہر فرد کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا، اور ان کی ایک خاص جو اللہ نے ان کو وصف عطا کیا وہ تھا کہ ان کو طیل ارض حاصل تھی۔ یہ ایک ہی وقت میں کبھی مکہ میں ہیں اور کبھی مدینہ منورہ میں، کبھی شام میں پہنچ گئے، کبھی کوفہ میں پہنچ گئے، اور صرف خود ہی نہیں، اپنے عقیدت مند جو تھے ان کو بھی لمحوں کے اندر ان ساری جگہوں پہ یہ لے گئے۔ اور پھر ان کی جو مقبولیت اور محبوبیت تھی اور لوگوں کے دلوں پہ جو حکمرانی تھی، ان کی دلوں پہ حکومت جو تھی ان کی، یہ دیکھ کے خلیفہ وقت جو تھا اس نے بہت منت سماجت سے اپنی بیٹی کا رشتہ ان کو دیا اور اپنی دامادی میں ان کو جو تھا وہ قبول کیا۔ تو علم کا یہ حال تھا کہ لوگ حسد تو کرتے ہی تھے، اور حاسدین جو ہے وہ ہمیشہ علم سے حسد کرتے ہیں۔ تو وہ جو حسد کرتے تھے انہوں نے کہا ان کا ٹیسٹ تو لینا چاہیے، تو اس وقت کے چیف جسٹس کو وہ بلایا گیا، اور بہت بڑے اس وقت کے وہ عالم تھے جن کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور ان سے آ کے جو ہے وہ مختلف سوالات کریں۔ اور یہ سوالات ہوتے رہے، اور 3 روز میں کہتے ہیں کہ 30,000 کے قریب جو تھے وہ سوالات ہوئے، اور یہ سب کے جواب دیتے رہے۔ اور جو ان کی سخاوت کا معاملہ تھا وہ تو اہل بیت اطہار کا آپ جانتے ہیں کہ وہ اس کا عین مظہر ہوتے ہیں، جو اعظم چشتی صاحب نے بڑی خوبصورت بات نعت میں کہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کیا نہیں ملتا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ یہ اس حدیث پاک کا ترجمہ ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صرف کلمے میں کہا ہے، باقی لا کسی کو نہیں کہا، اور یہ نہیں کہ اپنوں کو، غیروں کو بھی۔
ابھی صفوان بن امیہ تو ایمان نہیں لائے تھے جب ان کو اتنا مال دے دیا کہ وہ چیخ چیخ کے اپنے قبیلے میں جا کے کہتے تھے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے سخی ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ ان کو یہ فکر ہی نہیں ہوتا کہ وہ غریب ہو جائیں گے۔ تو یہ ساری کائنات انہی کا صدقہ کاری ہے۔ اہل بیت اطہار کے ہم جو پروگرام اتنے کرتے ہیں، بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ جی بہت زیادہ آپ پروگرام کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے اور اپنے ناظرین کو یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت اطہار کے غلاموں کی جب روز محشر وہ جو فہرست تیار ہو تو اس کے کسی کونے میں ہمارا بھی نام ہو، آپ کا بھی نام ہو۔ اللہم علی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابتدا کروں پروفیسر نوری صاحب سے۔ جی نوری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب قبلہ، آپ نے بار بار ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے تذکار پاک جو ہیں ان کی بہت خوبصورت ریزن بیان کی ہے۔ میں یہاں پر علامہ ابن تیمیہ کو کوٹ کرنا چاہوں گا مجموع الفتاویٰ سے۔ واہ، گفتگو کا آغاز یہیں سے کر لیتے ہیں۔ ان سے یہ کویسچن کیا گیا، 52 والیومز ہیں، 52 والیومز ہیں اور بہت بڑی علمی شخصیت ہے علامہ کے پاس ہے علامہ ابن، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ آپ کی لائبریری اور آپ کا جو علمی ذوق ہے اس سے الحمدللہ ہمیں جو کچھ سیکھنے کو ملا ہے وہ اللہ کی خاص رحمت ہے، کرم ہے۔ مجموع الفتاویٰ میں علامہ ابن تیمیہ سے اسپیسیفکلی یہ کویسچن پوچھا گیا، فما تحبون اہل البیت، کیا آپ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں؟ بالعموم ان کے بارے میں تصور یہی تھا کہ یہ اہل بیت کی اتنی بات نہیں کرتے۔ ان کا جواب سنیے، انہوں نے کہا محبتہم عندنا فرض و واجب و یوجر علیہ۔ ان کا تم ان کی محبت کرنے کی بات کرتے ہو، ان کی محبت واجب بھی ہے، فرض بھی ہے اور اسی پہ تو اجر ملتا ہے۔ آگے بھی کہنا چاہیے تھا کہ قرض بھی ہے، قرض بھی ہے، قرض بھی یقیناً قرض ہے، امت پہ قرض ہے، امت پہ قرض ہے۔ جو امت اس محبت کے بارے میں ڈاؤٹس کا شکار ہوتی ہے تو ان کے اوپر بہت بڑا قرض ہے۔ اور پھر انہوں نے اس کی 2 ریزنز بیان کی۔ انہوں نے کہا جی کہ پہلی ریزن یہ ہے اس کے فرض اور واجب ہونے کی کہ وہ صحیح مسلم کی حدیث ثقلین جس میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انا تارکم فیکم ثقلین احدہما کتاب اللہ و اطرتی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن اور اپنی اہل بیت کی جہاں بات کی تھی تو وہاں پر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار ریپیٹڈلی کہا تھا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ میری اہل بیت کو بھول جانے والوں میں تمہیں بار بار تاکید کر رہا ہوں کہ میری اہل بیت کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اس کو یاد، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اہل بیت کا ذکر اور ان سے تعلق اور ان سے محبت جو ہے در حقیقت یہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، جس کی طرف آقا علیہ السلام نے جب ان کو یاد کرو گے تو تمہیں آٹومیٹکلی اللہ کی یاد آئے گی، بے شک ایسے ہی یہ اللہ کے محبوب لوگ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ رب العالمین نے ان کو رول ماڈل بنایا تھا جو قرآن مجید اتارا گیا تھا۔ اسی لیے تو آقا نے قرآن اور ان کو ساتھ ساتھ رکھا ہے کہ یہ رول ماڈل ہے، وہاں تھیوری ہے یہاں پریکٹیکل ہے۔ اور دوسری ریزن علامہ ابن تیمیہ نے بیان کی، انہوں نے کہا کہ نحنو نذکر کل یوم فی صلاتنا، ان کا تم ان کی محبت کی بات کرتے ہو یا یہ دلیل کم ہے ان کی محبت کی کہ ہم ہر روز اپنی ہر نماز میں ان پہ درود پاک پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوال کرنے والے نے متصل دوسرا سوال پوچھ دیا، اس نے کہا جی اچھا پھر یہ بتائیں من یبغض اہل البیت، جو اہل بیت سے بغض و عداوت رکھتا ہو اور ان کے تذکار پاک سے اس کی طبیعت میں گھٹن آتی ہو تو اس کے آپ کے نزدیک آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ان کا جواب اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جو تھا وہ نیگیٹو سینس میں انہوں نے یہاں پر بہت شدت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا ایسے شخص پر لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا، اس پر اللہ کی، ملائکہ کی، سارے انسانوں کی لعنت ہے اور قیامت والے دن اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین اس کی طرف سے کوئی اور بدل قبول نہیں کرے گا۔ وہ لوگ جو امام ابن تیمیہ سے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ان کو تو یہ میں نے یہ کوٹ اسی لیے کیا ہے کہ عقیدت کا اظہار بغیر پڑھے کرنا اور بات ہے
اور ان کی کتابوں کو پڑھ کے ان کی تعلیمات کو سمجھنا اور اس کا پرچار کرنا اور بات ہے. ہمارے معاشرے کی بدقسمتی یہی ہے کہ میٹھا میٹھا ہضم اور کڑوا کڑوا ہم تھو کر دیتے ہیں. ایسی نہیں ہے, معیار قرآن اور حدیث ہے. جیسے علامہ ابن تیمیہ نے بنیاد جو تھا وہ ایک قرآن کو بنایا, حدیث پاک کو, اور دوسرا انہوں نے نماز کو بنایا, کہ انہوں نے کہا کہ اس میں اہل بیت کی محبت کا ذکر ہمیں ملتا ہے. یہاں پر میں ساتھ ہی اس کے شیخ اکبر محی الدین علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی بات, انہوں نے المناقب میں جو ہماری ممدوح شخصیت ہے ان کے 15 القابات بیان کی ہیں. 15 القابات ایک تسلسل سے بیان کیے, میں ان میں سے صرف 4 رکھتا ہوں, اور دیکھیے کہ ان کے اندر کیا حسن و جمال ہے. علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں غواص و بحر القدم, وہ جو روحانیت کا سمندر ہے آپ اس کے غوطہ زن ہیں, آپ اس میں سے موتی نکال کے لانے والے ہیں, جو اللہ کی معرفت اور اللہ کی حقیقت کو جاننے کا سمندر ہے. اس کے بعد کہتے ہیں محیط الفضل والکرم, ہر فضل اور ہر سخاوت کا آپ احاطہ کرنے والے ہیں. تیسرا آپ کہتے ہیں حامل و سر الرسول, آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازوں کے حامل ہیں, ان کے امین ہیں. اور یہ جو خاص طور پہ چوتھا ہے یہ آپ کے ذوق کا ہے, وہ کہتے ہیں مہندس الارواح والعقول, کہ آپ روحوں کے انجینئر ہیں. مہندس کہتے ہیں انجینئر کو, انجینئر آف سولز. اور میں اس کا معنی دیکھ رہا تھا, مہندس کا عربی میں ایک معنی ہوتا ہے اسپیشلسٹ. ٹھیک, ہمارے ساتھ ماشاءاللہ اہل بیت اطہار کے اسپیشلسٹ بھی بیٹھے ہیں. علامہ ابن عربی نے آپ کو امام تقی علیہ السلام کو مہندس الارواح کہا ہے, یعنی اسپیشلسٹ آف سولز, ارواح. تو جب آپ اسپیشلسٹ کا ذکر ہی نہیں کریں گے تو وہ روحوں کی انجینئرنگ کہاں سے ہوگی, روحوں میں سوز و گداز کہاں سے آئے گا. تو آپ نے اس قدر ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے. علامہ ارواح کو پرواز جو ہے وہ ان کے ذکر سے ملے گی. بے شک ایسے ہی ہے, بے شک ایسے ہی ہے. ان کے ذکر کرنے سے انسان کو دنیا و آخرت کی ایسی ایسی روشن راہیں دکھائی دیتی ہیں. مثلا میں آپ کے سامنے حضرت امیہ بن علی کا ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جسے علامہ ابو الحسن امام اربلی اپنی کتاب کشف الغمہ میں لائے ہیں. وہ کہتے ہیں 5 سال عمر مبارک ہے اور آپ کے والد گرامی, دیکھیے نا جس نسبت سے دیکھیں, باپ دیکھیں, بیٹا دیکھیں, ماں دیکھیں, دادا دیکھیں, جس نسبت سے بھی دیکھیں, وہاں پر روحانیت کے ایسے کوہ صفا دکھائی دیتے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ رہتی ہے. حج کے لیے آپ کے والد گرامی امام علی رضا علیہ السلام گئے ہیں, تو 5 سال کی عمر ہے, یہ بھی ساتھ ہیں. امیہ بن علی کہتے ہیں کہ میری ڈیوٹی تھی کہ آپ چونکہ چھوٹی عمر ہے تو ان کو اٹھا کے آپ نے طواف کروانا ہے. میں نے طواف کروایا, طواف کمپلیٹ ہوا تو آپ حتیم کے اندر جا کے بیٹھ گئے, اور والد گرامی جو ہیں وہ دیگر مناسک میں مصروف ہیں, نفل پڑھ رہے ہیں, دیگر وہ کاموں میں مصروف ہیں. جب تھوڑی دیر گزری تو انہوں نے کہا امیہ جاؤ وہ لے کے آؤ امام محمد الجواد کو, اٹھا کے لاؤ. کہتے ہیں میں گیا تو انہوں نے آنے سے انکار کر دیا. اچھا, وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتہائی ایسے 5 سال کی عمر کا بچہ, وہ جو آپ نے بچپن میں 55 کی بات کی, یہ اس کی تائید ہے. آپ اس طرح غور و خوض کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ امام علی رضا کو جب انہوں نے جا کے بتایا جی وہ تو نہیں آ رہے, وہ تو وہاں پہ بڑے انہماک اور استغراق کی کیفیت میں بیٹھے ہیں. تو امام علی رضا خود تشریف لے آئے اور آپ نے آ کر کہا کہ کم یا ابنی, بیٹا آؤ اب چلیں, آگے بھی چلنا ہے, معاملات ہیں. تو آگے سے جواب سنیے 5 سال کے بچے کا. کہتے ہیں کیفا اقوم یا ابتی, اے بابا جان میں کیسے اٹھوں یہاں سے, ودعت البیت اليوم وداعا لا رجوع بعدہ, آپ آج یہاں پر وہ حاضری دے رہے ہیں جس کے بعد آپ کی یہاں پہ حاضری کوئی نہیں ہے. آپ نے لوٹ کے یہاں پہ نہیں آنا, ہمیشہ کے لیے آپ نے یہاں سے چلے جانا ہے, اور پھر اس کے بعد یہاں پہ آپ نے پلٹ کے نہیں آنا. کہتے ہیں یہ لفظ سننے تھے فسرت موجۃ من العلم فی نفس الامام الرضا, امام علی رضا کے جسم کے اندر ایک غم کی اور ایک درد کی لہر دوڑ گئی, اور انہوں نے کہا
کہ ابھی جو آنے والے سالوں کے بعد کے معاملات ہیں کس طرح میرے بیٹے کی 5 سال کی عمر میں ان پہ نظر ہے، 5 سال کی عمر میں ان پہ نظر ہے. انہوں نے کہا نا غالب کی زبان میں کہ مثال نقش قدم بیٹھ کوئے جانا میں، مٹا سکے تجھے کوئی مگر کوئی اٹھا نہ سکے، مٹا سکے تجھے لیکن کوئی اٹھا نہ سکے. اس بارگاہ میں جو آ گیا تو بس پھر ادھر ہی بیٹھے. جی پیر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. اچھا جی پیر صاحب، مجھے بہت لوگوں کے فون اور میسیجز آئے ہیں. انہوں نے کہا پہلے تو یہ بتائیں، یہ جو آپ امام کا لفظ کہتے ہیں، امام حسین، امام حسن، امام رضا، امام تقی، امام نقی، ذرا اس پہ آ جائے، یہ امام کا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں کچھ ابتدائی جملے جی بسم اللہ. بسم اللہ. عابد رب اکبر امام تقی، سبحان اللہ، سبحان اللہ. نور جان پیمبر امام تقی، پرتو جوش حیدر امام تقی، فخر شبیر و شبر امام تقی، ایسا خاک سمندر امام تقی، علم و عرفاں کے نیر امام تقی علیہ السلام. آپ کی ذات والا شان کا اس میں گرامی محمد ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے بعد آپ دوسری شخصیت ہیں آئمہ اہل بیت اطہار میں جن کا نام محمد ہے، اور کنیت بھی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام والی ابو جعفر ہی ہے. اس لیے تذکرہ نگاروں نے آپ کی کنیت میں ثانی کا اضافہ کیا، یعنی آپ کو ابو جعفر ثانی کہا تاکہ جو مغالطہ نہ ہو سکے. آپ کی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا ہی سے یہ شان اور فضیلت عطا فرمائی تھی. وہابی علوم آپ کے پاس تھے جس کا اظہار ابھی پروفیسر صاحب اللہ نے کیا ہے. یہ جو آپ نے ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا ہے سوال، اب جسے ابن تیمیہ امام جنہیں کہیں انہیں ہم کہیں تو ہم پہ بھی گرفت آئے، یہ تو بات نہیں بنتی. حقیقت یہ ہے کہ تمام جتنے بھی صاحبان معارف ہیں اور حدیث مبارک کا علم رکھنے والے، احادیث کے عالم جتنے ہیں فن حدیث کے، اور تصوف و طریقت سے جتنی شخصیات منسوب ہیں، اکابر علماء، اولیاء، صوفیاء، ان سب نے آئمہ اہل بیت اطہار کا ذکر خاص شان کے ساتھ کیا ہے. مثال کے طور پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کشف المحجوب میں جو ہماری تصوف کی کتب میں امہات کتب کے طور پہ شمار کی جاتی ہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو حضور فیض عالم اتنی عقیدت کے ساتھ ایک ایک لقب ہر امام جو ہے اہل بیت اطہار کا اس کو دیتے ہیں کہ ان القاب کی ہی اگر تشریح کی جائے تو شخصیت جو ہے اس کی عظمت کھل کے آ امام جاتی ہے. اعظم رحمۃ اللہ علیہ اگر فرمائیں کہ امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جو میں نے 2 برس گزارے وہ نہ گزارے تو امام کا ہی وہاں کا ہے. جی بے شک. اچھا دوسری بات یہ کہ آپ نے حضرت کشف المحجوب میں آپ نے حضرت اہل بیت اطہار کے عنوان کے تحت آئمہ اہل بیت اطہار کا خاص طور پر ذکر کیا، اور اس میں حضرت مولا علی مرتضیٰ کے بعد حضرت امام حسن مجتبی، امام حسین علیہ السلام، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر اور حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام تک یہ تذکار پاک جو ہیں کشف المحجوب کی زینت ہیں، اہل علم دیکھ سکتے ہیں. دوسری بات اس میں خواجہ غریب نواز نے بھی یہی انہی الفاظ سے، انہی القابات سے آپ کو یاد کیا، تو ہمارے لیے تو بہت اتھارٹی ہے. ایک اور اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ حضرت حسن بصری جو عظیم المرتبت ہستی ہیں اور جن پہ تصوف کے طریقت کے سلاسل جو ہیں وہ منتہی ہوتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں ان پر، اور وہ اس حوالہ سے مجمع البحرین ہیں کہ بہت سے سلاسل جو ہیں ان کا مرکز بنتے ہیں، روحانی پنجنت ہے. روحانی پنجنت. تو حضرت سبحان اللہ، سبحان اللہ، خوبصورت جی. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ ایک فتنہ کھڑا ہوا جو فرقہ قدریہ کے نام سے، تو آپ نے اس پر اپنی آراء اور ارشادات جو تھے وہ تو اپنے دیے حلقہ ارادت کے لوگوں کو، اپنی وین جو تھی وہ تو اس سے تو سرفراز فرمایا، لیکن حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کی خدمت میں آپ نے باقاعدہ ایک مکتوب جو ہے وہ پیش کیا، تحریر کیا، بھجوایا، اور اس میں لکھا کہ بے شک جتنا بھی فیض میرے دامن میں ہے وہ حضرت مولا علی مرتضیٰ کی برکت سے ہے، لیکن آپ چونکہ نسب پاک میں بھی آغوش رسالت کے پروردہ ہیں، جو فیض آپ کے پاس ہے اس سے ہمیں رہنمائی فرمائیے کہ اس بارے میں ہم کیا رائے جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں. پھر حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اس کا جو جواب دیا طویل ہے، ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں. فرمایا، آپ نے فرمایا
کہ ہمارا جو عقیدہ ہے اور تمام کامل جو صاحبان ایمان ان کا عقیدہ یہ ہے کہ سلامتی اور راہ طریقت جو ہے یہ جبر اور قدر کے درمیان ہے. یعنی جس کو یوں کہا جا سکتا ہے جو بزرگوں نے فرمایا الفخر بین الرجاء والخوف، یعنی انسان یہ نہیں ہے کہ فقط جو ہے وہ تقدیر کا ہی پابند ہے، بلکہ وہ جبر بھی ہے قدر بھی ہے، دونوں چیزیں اسے با اختیار بنایا گیا ہے انسان کو ایک حد تک. حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی عظمت اور شان اس حوالہ سے بہت زیادہ نمایاں نظر آتی ہے کہ آپ کا جو دور مبارک ہے اس دور میں اگر ہم سلاطین کی ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو خلفائے بنو عباس میں سب سے زیادہ علمی طور پر جو سرگرم دور نظر آتا ہے وہ مامون الرشید کا آتا ہے. صحیح بات ہے. اور جب باہر سے کتابیں آ رہی ہیں، تراجم ہو رہے ہیں، کافی تراجم ہو رہے ہیں، اور اسلام پر تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ بھی مختلف نظریات کے حامل یونانی فلسفیوں کے ادھر ادھر کے وہ آ رہے ہیں. سب ایک بات ہے جی، اگر یہ ہارون رشید اور مامون اور یہ اس طرف نانا محتسم چل پڑتے کہ اہل بیت اطہار کے ساتھ یہ دشمنی نہ کرتے تو ان کے بڑے نام ہوتے، کوئی شک. ان کی خدمات اپنی جگہ وہ بڑا لوگ اپریشیٹ کرتے امت ان کو. یہ ان کی بد نصیبی رہی کہ یہ حسد ان کو لے بیٹھا. اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا واقعہ نا اس دور کا علمی ماحول کیا تھا اور مامون خود کتنا صاحب علم تھا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی مامون کے دربار میں ایک دفعہ اس بات پہ تذکرہ ہوا کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے 10 سال کی عمر میں اظہار اسلام کیا. تو اس پر اس وقت کے جو علماء تھے انہوں نے گرفت کی کہ 10 سال کے بچے کی قبول اسلام کی کیا حیثیت ہے. مامون نے یعنی اس کی دانائی، دور اندیشی اور زیرک کتنا تھا علمی اعتبار سے اس بات کو ناظرین سمجھیں گے کہ اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ نے اظہار اسلام آج خود کیا ہے یا حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا تو انہوں نے فوراً تصدیق نبوت کی. تو علماء نے کہا کہ نہیں، پیش تو حضور نے کیا ہے، یعنی دعوت تو حضور علیہ السلام نے دی. تو آپ نے فرمایا اس نے مامون نے کہا اگر 10 سال کے بچے کے اسلام کی کوئی حیثیت نہیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے اسلام کیوں پیش کر رہے ہیں. یعنی اتنا جینیس تھا وہ علمی اعتبار. اچھا جی، وہ یحییٰ بن اقسم چیف جسٹس ہے، اس کو اپنے علم پہ بھی بڑا زوم ہے اور ظاہر ہے بہت بڑا عالم تھا، تو اس نے کہا ذرا کوئی سوالوں کے جواب تو ان سے لیں. ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اس مجلس میں جس کا آپ نے انٹرو میں ذکر کیا تھا کہ وہ بہت بڑی مجلس تھی جس میں ہزارہا افراد جو ہے ان کے لیے نشستیں لگائی گئی تھی اور اس میں یہ سارا کچھ معاملات جو ہے وہ ہوتے رہے. جب اس نے سارے کویسچنز کر لیے، مطلب یہ بھی پوچھ وہ بھی پوچھ، اور اچھا آپ کی خوبصورت بات یہ تھی مثلا اس نے ایک سوال پوچھا کہ اگر کوئی حالت احرام میں شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. تو آپ ذرا دیکھیے کہ ایک طرف جو 36 سال عمر میں بڑا تھا وہ یحییٰ بن اقسم جو ہیں وہ 36 ایئرز ان سے بڑے ہیں عمر میں، اور یہ ابھی بالکل بچپن ہے ان کا. تو وہ مطلب نوجوانی کی عمر، نوجوانی میں تو چلے گئے 25 سال کی عمر تو شہادت 25 سال کی عمر میں شہادت ہو گئی ہے، تو مطلب نوجوانی کی عمر ہے. تو اس نے کویسچن کیا کہ حالت احرام میں اگر کوئی شکار کر لے تو اس کا کفارہ کیا ہے. فقہ کے باب میں سب سے مشکل جو چیز ہے وہ یہ کفارات کا باب ہے، چونکہ وہ بہت کم ریپیٹ ہوتا ہے. نماز کے، وضو کے، زکوٰۃ کے مسائل ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں تو وہ مستحضر ہوتے ہیں. تو چونکہ وہ ریپیٹ بہت کم ہوتا ہے لہذا وہ مستحضر نہیں ہوتا. تو اس نے کہا کہ یہ تو ان کو نہیں پتا ہوگا. اس نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ یحییٰ بن اقسم آپ کا سوال جو ہے وہ بہت ہی ادھورا ہے. آپ نے جو سوال پوچھا ہے اس کی 15 صورتیں بنتی ہیں کہ وہ شکار جو ہے وہ کرنے والے کی عمر کیا ہے، دن کو شکار ہوا ہے، رات کو ہوا ہے، اس کو پتا تھا، اس نے جانتے بوجھتے شکار کیا ہے یا خطاً اس سے شکار ہوا ہے. آپ نے 15 صورتیں بیان کی اور 15 صورتوں کے الگ الگ 15 کفارے بیان کیے. اور بیان کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ آپ نے مجھ سے اتنے سوالات پوچھے ہیں تو اب مامون کی خواہش پر، مامون الرشید کی خواہش پر آپ نے کہا کہ ایک سوال میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ 24 گھنٹے میں ایک شخص پہ ایک عورت 4 بار حلال ہوتی ہے، 4 بار حرام ہوتی ہے. بڑا مشکل، یعنی ودن 24 آورز 4 بار وہ اس کے لیے حلال ہوئی ہے اور 4 بار حرام ہوئی ہے. تو بتائیں کیسے، یہ کیسے اس کی صورت ممکن ہے. تو یحییٰ بن اقسم نے وہیں پہ ہینڈز اپ کر دیے. اس نے کہا کہ جی یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں، مجھے تو اس کی بالکل کوئی خبر نہیں. تو آپ دیکھیے آپ نے کتنی خوبصورت ترتیب بیان کی. آپ نے فرمایا ایک شخص نے
صبح سحری کے وقت کسی کنیز کسی دوسرے کی کنیز کو دیکھا تو وہ اس پر حرام تھی، نماز فجر کے بعد اس نے خرید لیا تو وہ اس کے لیے حلال ہو گئی، ظہر کے وقت اس نے اس کو آزاد کر دیا تو وہ اس کے لیے حرام ہو گئی، عصر پہ اس نے اس سے شادی کر لی تو اس کے لیے حلال ہو گئی، مغرب کے وقت اس نے اس کے ساتھ زہار کر لیا کہ اس کو اپنے کسی حرمت والے رشتے سے تشبیہ دے دی، پھر حرام ہو گئی، عشاء کے وقت اس نے اس کا کفارہ دے دیا، پھر حلال ہو گئی، رات کو اس نے اس کو طلاق رجعی دی، پھر حرام ہو گئی، اور اگلے دن صبح جو 24 گھنٹے پورے اس نے رجوع کر لیا، پھر حلال ہو گئی۔ یعنی اس نے کہا کہ دیکھیں کہ 24 گھنٹوں میں ایک ہی عورت ایک ہی مرد پر 4 مرتبہ حلال ہوئی ہے اور 4 مرتبہ حرام ہوئی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی جو آپ نے دکھائی، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو علوم کے وہ سمندر عطا کیے تھے۔ مثلا میں اس کی ایک مثال عرض کرتا ہوں، آپ سے کسی شخص نے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کیوں کہتے ہیں، جو آپ کا لقب امی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 2 مقامات پہ، ایک سورہ انعام میں اور دوسرا سورہ شورى میں، رب ذوالجلال نے آپ کے لیے بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، کہ آپ کو ہم نے یہ قرآن عطا کیا ہے عربی زبان میں اس لیے تاکہ آپ ام القریٰ، مکہ کو ام القریٰ کہا، تو جیسے مکہ میں رہنے والا مکی ہے، مدینہ میں رہنے والا مدنی ہے، ایسے ہی اس ام القریٰ میں رہنے والا امی ہے، یہ شہر مکہ کی نسبت ہے۔ ایک مطلب ایک پہلو، ایک تو وہ دوسرا پہلو ہے نا کہ امی کا مطلب ہے اصل کائنات، امی کا مطلب ہے جو دنیا میں کسی مکتب اور مدرسہ اور کسی استاذ کے سامنے جس نے زانوئے تلمذ نہ طے کی، الرحمن علم القرآن، وہاں سے سیکھ کے آیا۔ جنہیں ملا انہیں افتادگی سے اوج ملا، اور انہی نے کھائی ہے ٹھوکر جو سر اٹھا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا ظفر علی خان علیہ رحمت کی خوبصورت نعت کا ایک شعر ہے، جو فلسفیوں سے بن نہ سکا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چاندی شاہ۔ سبحان اللہ۔ آپ نے انٹرو میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی شان مبارک کے حوالے سے طے العرض کی آپ کی ایک صفت جو ہے اس کا ذکر کیا، تو اس حوالہ سے ویسے تو آپ کچھ واقعات بھی ہیں، لیکن میں آج چاہتا ہوں اس سے ہٹ کے ہم تھوڑی سی قرآنی تصور کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن حکیم سلیمان علیہ السلام پہ آپ چلے گئے جی، قرآن حکیم نے وہ آپ نے جن انس کی بات کی نا تو میرا ذہن ٹھیک ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے مبارک دربار کی شان قرآن حکیم نے بیان کی، اور حضرت آصف بن برقیہ کا نام مفسرین کے اقوال میں آتا ہے، قرآن حکیم نے جو ان کی نام نہیں لیا، شان بیان کی ہے، وصف ایک بیان کیا ہے، قال الذی عندہ علم من الکتاب، پھر اس نے عرض کی جسے ہماری کتاب میں سے کچھ علم جس کے پاس تھا۔ اب یہ اتنی بات ان کے بارے میں، ان کا تعارف یہی قرآن حکیم نے کرایا ہے، اور وہ علم الکتاب میں سے جس کے پاس کچھ علم تھا وہ سینکڑوں میلوں پر پہنچتا بھی ہے، تخت بلقیس لا کے پیش بھی کر دیتا ہے پلک جھپکنے میں۔ یہ سب آپ کی قطع کلامی کر کے یہاں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور رہ نہ جائے۔ سلیمان علیہ السلام اپنے تخت پہ 20,000 آدمیوں کو بٹھایا ہے، وہ کتنا بڑا تخت ہوگا، ہوا میں اڑتا تھا۔ آج سے 100-200 سال پہلے لوگوں کو شاید اس میں شک، عام بندوں کو میں کہہ رہا ہوں بات تو، لیکن جب یہ جہاز اڑتا ہے جمبو جٹ اور کتنے 100 ٹن وزن لے کے اور کتنے بندے لے کے اڑتا ہے، تو اب سمجھ آ جانی چاہیے کہ اللہ کا جو تخت عطا کیا ہوا ہے وہ جتنا چاہے وہ 20 لاکھ انسانوں کو لے کے اڑے۔ وہ جب اڑ رہے تھے تو اتنا اونچے چلے گئے کہ جہاں ملائکہ کی آوازیں آنی شروع ہو گئی، عرش کے ملائکہ کی سننے لگے۔ تو جب اس کیفیت میں تھے تو ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ سلیمان تم اللہ کے سامنے عجز کا اظہار کر رہے ہو تو تمہیں یہاں پہنچایا گیا ہے، اگر تمہارے دل میں تکبر ہوتا تو ہم یہ ان سب سمیت تمہیں زمین میں دھسا دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ غرور اور تکبر سے بچنے کے لیے یہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو القابات ہے نا، یہ جو پیچھے آپ بات کر رہے تھے بالکل اس سے بہت ہی منسلک، کہ اس سے بچے۔ عظمت تب ملے گی، آسمانوں کی آوازیں تب آئیں گی، آپ کو مٹا کے۔ عظمت تو تواضع میں ہے نا جی، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنی عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اسے اتنا ہی سر بلند کرتا ہے۔ عظمت تو تواضع میں ہے۔ اچھا، اب وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ اس واقعہ کا آپ کی دربار کے، آپ کے صحابی اور امتی ولی کا،
اس میں سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اس وقت کا تھا، اس کو قرآن حکیم نے بیان کیا اس لیے کہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اولیاء کی عظمت جو ہے اس کو بیان کیا جائے اور شان کو بیان کیا جائے۔ صرف ایک جملہ جس سے یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ کے بارے میں جو علم الکتاب کی بات ہے وہ یا توریت ہے یا زبور ہے، ٹھیک، جس میں سے ان کے پاس کچھ علم تھا۔ اب وہ کتابیں جو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس سے ایک لیمیٹڈ ٹائم کے لیے تھیں، محدود علم اور محدود وقت کے لیے تھیں، ان کتابوں کے عالم کی یہ شان ہے، تو جو کتاب ہے بھی ہمیشہ کے لیے، اور جس کتاب کی عظمت اور شان یہ ہے کہ وہ جب تک اللہ رب العزت کی شان کبریائی ہے، حضور کی شان مصطفائی ہے، قرآن حکیم لا ریب کتاب ہے، جس کی عظمت یہ ہے، جو اس کے حقیقی عالم اور حقیقی عارف ہوں گے، ان کی عظمت اور ان کی شان جو ہے وہ اس حوالہ سے کتنی زیادہ ہوگی کہ کبھی وہ دمشق میں ہیں، اس شخص کے پاس پہنچتے ہیں، یعنی ایک شخص بیان کرتا ہے کہ میں شام میں اس مقام پر تھا جو مقام سر اقدس امام حسین علیہ السلام کا مشہد مبارک ہے، میں عبادت کر رہا تھا، میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت میرے سامنے آئی اور انہوں نے آ کر فرمایا اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا اپنی آنکھیں بند کرو، ہمارے ساتھ چلو۔ چند قدم چلنے کے بعد فرمایا آنکھیں کھولو، میں نے دیکھا تو جامع مسجد کوفہ میں تھے۔ پوچھا یہ جگہ پہچانتے ہو؟ میں نے کہا جی پہچانتا ہوں، جامع مسجد کوفہ ہے۔ فرمایا نوافل ادا کرو۔ نوافل ادا کرنے کے بعد پھر حکم ہوا اٹھو اور آنکھیں بند کرو۔ پھر اٹھے، آنکھیں بند کی تو دیکھا کہ بیت اللہ شریف میں تھے، طواف بیت اللہ کیا، نوافل ادا کیا، حاضری دی، اور پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے آنکھیں بند کی تو میں نے دوبارہ جب آنکھیں کھولنے کا حکم ہوا دیکھا تو اپنے آپ کو دمشق میں پایا، اسی مقام پر جہاں سے یہ سفر نور جو ہے یہ شروع ہوا۔ وہ جنازہ پڑھانے والا بھی انہی کا واقعہ نہیں؟ جی، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک تو عام صاحبان علم کے نزدیک جو قول ہے وہ تو یہ ہے کہ مامون الرشید نے آپ کا جنازہ پڑھایا، لیکن اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی جو خصوصیت ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کا جنازہ ان کا جو حقیقی وارث ہوتا ہے وہ پڑھاتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں تھے؟ جی، آپ مدینہ منورہ میں تھے۔ آؤ چلیں۔ جی، آپ کے ایک خادم عرض کرتے ہیں کہ مجھے حکم ہوا کہ آؤ چلیں۔ جب چلے میں نے کہا کہاں؟ آپ نے فرمایا ہمارے ساتھ آؤ، اور پھر آپ اس مقام پر پہنچے، طوس پہاڑ پر، جہاں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا نماز جنازہ ادا کیا، اور فرمایا یہ میرے والد گرامی ہیں، ان کا نماز جنازہ ادا کرنا میری ذمہ داری تھی، مجھے قدرت نے توفیق دی اور میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ کتاب الشفا سے نسخے کا یہ جی ہیپاٹائٹس کا علاج ہے جس کو یرکان بھی کہتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو یرکان ہو تو کسی کاغذ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سیدنا عزیز صلی اللہ علیہ وسلم 94 بار 94 ٹائمز لکھ کر پانی میں بھگو کر مریض کو پلائیں اور اس کے پانی کے منہ پر اس کے چھینٹے ماریں مریض کے، انشاءاللہ تعالی مرض جو ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک ہو ضرور پڑھیں۔ سیدنا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انسان کو بادل جیسی صفات کا مظہر ہونا چاہیے، کیونکہ جب وہ برستا ہے تو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں کو بھی سیراب کرتا ہے۔ جی ذیشان۔ نبوت کے گلشن کا نوری گلے تر امام زمانہ محمد تقی تھے، علی کے کمالات اعلیٰ کا حاصل وہ جواد تھے، وہ سخی بن سخی تھے، علوم و معارف کا بحر رواں تھے، وہ
عظمت وہ عزم و عظیمت کا روشن نشان تھے، سیادت میں اکرم، کرامت میں اعظم، ہدایت کی وہ بانٹتے روشنی تھے۔ انہیں مال و دنیا سے رغبت نہیں تھی، وہ سب کچھ لٹاتے تھے راہ خدا میں، طہارت خدا نے عطا کی تھی ان کو، رضا کے تھے نائب، امام و وسیع تھے۔ کرے کیا بیان ان کے اوصاف ساجد، وہ احسن وہ اجمل وہ مہر ولایت، وہ عارف وہ عالم، وہ کامل مکمل، دکھاتے سبھی کو رہے بندگی تھے، نبوت کے گلشن کا نوری گلیتر، امام زمانہ محمد تقی تھے، علی کے کمالات اعلیٰ کا حاصل، وہ جواد تھے، وہ سخی بن سخی تھے۔